السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعا کیا کرو، بلا شبہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب اللہ تعالیٰ دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسا مانگا جائے طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ سے گڑ گڑا کر دعا کرو، چپکے چپکے دعا کرو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ۔ اب گڑ گڑانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنے آپ کو جو ہے نا حاجت مند سمجھ کر، تم اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر، تم اپنی حقیقت پہ نظر رکھتے ہوئے مجھ سے دعا کرو، تم تواضع کے ساتھ دعا کرو، تم اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے دعا کرو، تم اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ کے دعا کرو اور مجھے مالک سمجھتے ہوئے دعا کرو۔ گڑ گڑاتے ہوئے، گڑ گڑاتا کون ہے؟ جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، جس سے مانگ رہا ہے اس کے سامنے غلامی اختیار کرتا ہے، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اس کا فقیر بن جاتا ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو حاجت مند سمجھیں گے اللہ کے، جب ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے، جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند سمجھیں گے کہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، ہماری ضرورت ہمارا کفیل اور کارساز ہے، ہماری ہر ضرورت اللہ سے ہی پوری ہونی ہے، ہمارے دل میں جب یہ یقین بیٹھ جائے گا تو ہم گڑ گڑانے والے بنیں گے۔ اب ہم اللہ کے سامنے نہیں گڑا رہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کے اور چپکے چپکے دعا کرو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، یعنی تکبر نہ کرو، تکبر نہ کرو، کبریائی اپنے اندر نہ لاؤ، بڑائی اپنے اندر نہ لاؤ، عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ اپنے اندر لانے کے لیے حکم دے رہے۔ مطلب ہم کیا کرتے ہیں جب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو نا اپنے مناجات پیش کرتے ہیں تو ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ میں کچھ ہوں بول کے ہوتا ہے، ہمارا بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ مخلوق پہ ہوتا ہے، اور ہم دعا اللہ زبان کے طور پہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، میری یہ چاہت ہے، مجھے یہ دے دے۔ مگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ تم گڑ گڑا کر دعا مانگو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، یعنی حد سے یہ نہ بڑھ جاؤ مطلب اپنے آپ کو میرے ساتھ شریک نہ کرو، اپنے آپ کو میرے ساتھ نہ ملاؤ، میں تمہارا حاجت روا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں۔ تم کیا ہو؟ محتاج ہو، یہ دیکھو کہ تم محتاج ہو، یہ دیکھو کہ تم حاجت مند ہو، یہ دیکھو کہ تم مملوک ہو، یہ دیکھو کہ تم میرے غلام ہو، تم میری ملک ہو، یہ دیکھتے ہو دعا مانگو۔ جب تم ایسا دعا مانگو گے تم حد سے بڑھنے والوں میں سے نہ ہوگے۔ اگر تم اپنے آپ کو کچھ سمجھو گے، تکبر تمہارے اندر رہے گا تو میں تمہاری دعا بھی قبول نہیں کروں گا، اور حد سے بڑھنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ جو حد سے بڑھنے والا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے، وہ بڑے گناہوں کا جو ہے نا مرتکب ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ مل کر اپنے گھر میں جو ہے نا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرما رہے تھے، اس حال میں دروازے پر ایک شخص آیا، وہ سائل تھا، سوال کرنے آیا، اس کی کچھ حاجت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا گھر کے دروازے کے پاس باہر آ کر کھڑ گیا، اور اس میں کیا ہوا، اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا وہ ایک ایسی جو ہے نا مرض میں مبتلا ہو گیا کہ جو بھی اس کو دیکھتا تو کیا ہے نا گھن ہوتی، اس کو تکلیف ہوتی، مطلب کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ وہ ایسی بیماری میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا بیماری میں مبتلا تھا کہ لوگ جو ہے نا کئی بڑے بڑے لوگ، مالدار لوگ، کہ ان کو دیکھ کر وہ اس شخص کو دیکھ کر گھن کرتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کا حق ادا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ عاجزی، سب سے زیادہ انکساری، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس شخص کو اندر بلایا، اندر آنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ اس کو اندر بلا لو، اور اپنے سامنے بٹھایا، اپنے سامنے بٹھا کر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، حکم دیا کہ تم کھانا کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کائنات میں سب سے افضل ہے، افضل ترین مخلوق ہے،
اور آپ کے جیسی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص ایسا بیماری میں ہے، ایسا مرض میں ہے، ایسا تکلیف میں ہے، یہ نہیں فرمایا جیسا لوگ وہاں پر فرما رہے تھے۔ اب جب کھانا تناول فرما رہے تھے، جب وہ شخص کھانا شروع کیا، وہ کھانا کھانوں میں ایک قریش کے شخص بھی تھے۔ وہ قریش کے شخص کیا تھے؟ وہ جب کھانا وہ شخص نے جب ان کو دیکھا، یہ شخص کو جو سائل آئے تھے، مانگنے آئے تھے، اپنی حاجت لے کے آئے تھے، یہ شخص کو دیکھا، اپنا کھانا روک دیا، اور اپنا کھانا روک کے کیا کیا؟ وہ یہ شخص کو دیکھ کر گھن کرنے لگا، مطلب کمفرٹیبل فیل نہیں کیا، مطلب اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا۔ جب اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعض میں بتایا گیا ہے روایتوں میں کہ وہ شخص کی موت اس حالت میں ہوئی، وہ جب تک نہیں مرا جب تک یہ اسی طرح اپائش بن کے نہ مرے۔ مطلب یہ ایسی حالت اللہ تعالیٰ اس کی کر دیے تھے کہ جب، کیونکہ حقارت کی نظر سے کسی کو دیکھنا اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بڑائی میری چادر ہے۔ بڑائی صرف ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ عاجزی پسند ہے، تواضع پسند ہے، انکساری پسند ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، لوگوں کو بہتر سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ مگر وہ قریش کے شخص نے کیا کیا تھا؟ کھانا کھاتے کھاتے کھانا بھی روک دیا، اور یہ شخص کو دیکھ کر گھن محسوس کیا، تکلیف محسوس کیا، کمفرٹیبل فیل نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ مگر اس کی موت کی حالت میں بھی وہ شخص جب تک نہیں مرا جب تک وہ اپاہج نہ ہوا، مطلب بڑی تکلیف کی حالت میں مرا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو انکساری پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑائی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا ہے، اپنے آپ کو حاجت مند دیکھے، اپنی حقیقت پہ اس کی نظر ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند۔ حالانکہ بندہ کتنا بڑا بھی گناہگار ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کی ایک عاجزی سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بندہ جب یہ جان لیتا ہے کہ میں کیا ہوں، بندہ جب جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو یہ جانتے جانتے بندہ کیا کرتا ہے؟ بندے کے اندر عاجزی آئے گی، اور جب عاجزی آئے گی بندہ گڑ گڑانے لگتا۔ اب ہم کیا ہے؟ ہم آج فی زمانہ کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتے، ہمارے سے جو چھوٹی پوزیشن والے اس کے سامنے ہم تکبر ظاہر کرتے، اور ہمارے اوپر جو بڑی پوزیشن والے ان کے سامنے ہم عاجزی کرتے۔ یہ ہمارے اندر منافقت ہمارے اندر آ گئی کہ ہم بڑوں کے ساتھ ایک ہمارا معاملہ ہے، اور ہمارے سے جو چھوٹے پوزیشن میں ہیں ان کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم کسی کے ساتھ ایک معاملہ، کسی کے ساتھ ایک معاملہ، کیوں؟ ہم اپنے آپ کو کسی کے سامنے بڑا سمجھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اس کو حقارت کی نظر سے دے رہے ہیں، اور بڑوں کو اپنی جو پوزیشن ہے ہمارے آفسوں میں، دکانوں میں، بزنسوں میں، اس کے سامنے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کے سامنے گر جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کو گر گڑانا کیا پسند؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ میرے سامنے گر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی فرمائے کہ اے موسیٰ، میں اس شخص کی نماز کو قبول کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ بتائے کہ میں کیسے شخص کی عبادت کو قبول کرتا ہوں، مجھے کس شخص کی عبادت کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اے موسیٰ، مجھے اس شخص کی عبادت پسند ہے۔ اب عبادت بتا رہے ہیں، نماز کے متعلق فرما رہے ہیں، میں ایسے شخص کی نماز قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ، ایسے شخص کی عبادت قبول کرتا ہوں، ایسے شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو فروتنی اختیار کرے۔ فروتنی اختیار کیا؟ فروتنی کیا ہے؟ فروتنی مطلب بندہ اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بندہ فروتنی ایسا اختیار کرے، میری عظمت کو دیکھتے ہوئے فروتنی اختیار کرے، مطلب میرے مقام کو دیکھتے ہوئے فروتنی اختیار کرے، مطلب اپنے آپ کو حوالے کر دے میرے۔ اپنے آپ کو حوالے کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ جسم دیا گیا ہے، قلب دیا گیا ہے، روح دیا گیا ہے۔ اللہ انسان کو 3 چیزیں دی گئی۔ اب اللہ کے حوالے کرنا مطلب یہ جو بھی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے یہ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا۔ یہ جسم کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا، اپنا نہیں سمجھنا۔ یہ قلب کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا، اپنا نہیں سمجھنا۔ یہ روح کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا، اپنا نہیں سمجھنا۔ یہ کیا حوالے کرنا ہے؟ یہ اپنی نہیں سمجھنا اور اپنی مرضی نہیں رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میری عظمت کے مقابلے میں جو بندہ فروتنی اختیار کرتا ہے تو میں ایسے شخص کی جو ہے نا یہ نماز قبول کرتا ہوں، ایسے شخص کی نماز قبول کرتا ہوں۔ اور ایسا بندہ، اور اس کی علامت بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے موسیٰ ایسا شخص لوگوں میں بڑا بنتا نہ پھرے، ایسا شخص لوگوں میں بڑا بنتا۔ دوسری علامت کیا بتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایسے شخص کی عبادت قبول کرتے ہیں، اس کی نماز قبول کرتے ہیں جو فروتنی اختیار کرتا ہے، یعنی ہر چیز میرے حوالے کر دے، میری عظمت کو دیکھے اور اپنی حقیقت کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا ہے، محتاج ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، میرے سامنے گڑ گڑائے، میرے سامنے عاجزی انکساری کرے، تو میں ایسے شخص کی عبادت قبول کرتا ہوں۔ اور جب مجھے دیکھے تو مجھے مالک دیکھے، مجھے رازق دیکھے، مجھے حاجت روا دیکھے، مجھے قادر مطلق دیکھے، مجھے قدرت والا دیکھے، مجھے ہر چیز کا مالک دیکھے، مجھے ہر چیز کا خالق دیکھے۔ جب مجھے دیکھے تو یہ دیکھے صحیح دیکھے، جو اپنے آپ کو دیکھے تو صحیح دیکھے۔ اور
کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے جب ہو تو بڑا بندہ نہ پھرے. اب ہم کیا کرتے؟ بڑے لوگوں کے سامنے کیا کرتے؟ وہی مثال ہے کہ ہم کیا ہے، ہم جہاں بھی کام کرتے ہیں ہم اپنے سے نیچے والوں کو کیا ہے حقارت کی نظر سے دیکھتے، اور اپنے بڑوں کی اب جو کوئی پوزیشن میں بڑا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، اس کے سامنے انکساری کرتے ہیں، اس کو سامنے منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے بڑا بنتا نہ پھرے. ایسے بندے مطلب اس کے اندر بڑائی نہ ہو، اس کے اندر کبریائی نہ ہو، اس کے اندر تکبر نہ ہو، اس کے اندر عاجزی ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کی علامت، میں ایسے شخص کی عبادت قبول کرتا ہوں جس کے دل میں میرا خوف ہو. مطلب میری ناراضگی کا خیال ہو، لوگوں کی ناراضگی کا خیال نہ ہو. لوگ کیا کہیں وہ فکر نہ کرے، اللہ کیا کہے یہ فکر کرتا ہوں. اس کے دل میں میرا خوف رہے اور دن بھر میرے ذکر میں لگے رہے، یعنی دن بھر میرے طرف توجہ اس کی رہے، مخلوق کی طرف نہ ہو، مخلوق سے بے نیاز ہو جائے. میں ایسے کی عبادت قبول کرتا ہوں. اور ایک علامت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ یہ اپنے نفس کو میری خاطر خواہشات شہوت کی طرف نہ لگائے، شہوت میں نہ لگاتے، میری خاطر اللہ کی خاطر. یعنی نفس کے جو ہے نا ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، تو جو ضرورت کو پوری کر لے مگر اس کو خواہشات کی طرف نہ لگائے، اس کے شہوت کو پوری نہ کرے. مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری ہر معاملے میں جو بھی میں دیا ہوں اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کرے. ایسے بندے کی میں جو ہے نا عبادت کو قبول کرتا ہوں. وہ اپنے آپ کو میرے حوالے بھی کر دے، میرے ذکر میں بھی لگا رہے، میرا خوف اس کے دل میں میرا خوف اس کے دل میں رہے، مخلوق کا خوف اس کے دل میں نہ رہے. وہ جو بھی کرے میرے لیے کرے، میری خاطر ہو. وہ نفس کی خاطر نہ کرے، جو بھی کرے میری خاطر کرے، میری رضا اس میں شامل رہے. اور حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑائی تقوی، شرف تواضع اور یقین تونگری ہے. مختصر سی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ بڑائی تقوی ہے. بڑائی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا، ہم بڑائی کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتے ہیں، ہم بڑے کیوں سمجھتے ہیں؟ میرے پاس مال ہے، میرے پاس پوزیشن ہے، میرے پاس جو ہے نا بزنسز ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس یہ ریفرنسز ہیں، میں فلاں لیڈر کا دوست ہوں، میں فلاں جو ہے نا منسٹر کا جو ہے نا بیٹا ہوں، میں فلاں جو ہے نا منسٹر کے دوست کا بیٹا ہوں. ہم کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ بڑائی ہے، ہمارے پاس ایک بڑائی کا ڈیفینیشن. مگر اللہ اور اس کے رسول کے پاس بڑائی کیا ہے؟ سب سے بڑی بڑائی اللہ اور اس کے رسول کے پاس سب سے بڑی مکرم بندگی کیا ہے؟ کہ بندے کے اندر تقوی ہو. بڑائی تقوی میں، اور شرف تواضع ہے. شرف تواضع مطلب جو شرافت ہے، جو عزت ہے، جو بزرگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ تواضع میں. تواضع کیا ہے؟ بندے کے اندر عاجزی ہو، بندے کے اندر انکساری ہو. بندہ جب کسی سے ملاقات کرے تو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھے. یہ تواضع ہے. تو شرافت، یہ عزت، یہ بزرگی کس میں ہے؟ یہ تواضع میں. یعنی بندہ اپنی حقیقت پہ نظر رکھے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اپنے آپ کو حاجت مند سمجھے. یہ تواضع ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو پیاری بات فرمائی، یقین تونگری ہے. یعنی یقین اصل دولت ہے. تونگری مطلب اصل مال، جو دولت ہے یقین میں. یقین کیا ہو؟ کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے. یقین کیا ہونا ہے؟ کہ اللہ سے ہی میں پل رہا ہوں. یقین کیا ہونا ہے؟ کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. صبح سے شام تک یہ یقین ہونا، مرے تک یہ یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ سے میں پل رہا ہوں، اللہ ہی میرا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرا مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک. یہ یقین ہونا. اور یقین کیا ہونا؟ کہ کوئی مخلوق میری حاجت پوری نہیں کرتی. تو یہ اصل دولت ہے. تو ہم عزت کس میں سمجھ رہے ہیں؟ ہم شرافت کس میں سمجھ رہے ہیں؟ ہم اصل دولت کس میں سمجھ رہے ہیں؟ یا تو ہم مال میں سمجھ رہے ہیں، یا پوزیشن میں سمجھ رہے ہیں، لوگوں کی واہواہی میں سمجھ رہے ہیں، لوگوں کی تعریفوں میں سمجھ. یہ ہم اپنے ذہنوں سے کیا کریں؟ ہم اپنے ڈیفینیشن بنائیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ بڑائی کس میں؟ تقوی میں. جتنا بندے کے اندر تقوی ہو اتنا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ بڑا شخص. جتنا اس کے اندر تقوی ہے، جتنا تقوی مطلب ڈرنا یا پرہیز کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا ہونے، اور پرہیز کرنا یعنی وہ جسم کو، قلب کو، روح کو متقی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت استعمال کرتا ہے. جسم کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، قلب کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، روح کو بھی اللہ کے حوالے کرتا ہے. نہ جسم سے نافرمانی کرتا ہے، نہ قلب سے نافرمانی کرتا ہے، نہ روح سے نافرمانی کرتا ہے. یہ متقی. یہ جو جتنا بندے کے اندر تقوی ہوگا اتنی اس کی بڑائی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، اتنا اس کا مرتبہ اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. اور شرف یعنی شرافت، عزت کس میں؟ عزت جو ہے نا تواضع میں بتائی. یعنی عاجزی میں، عاجزی ہو، انکساری ہو. یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عزت کا مقام ہے. یہ عزت والا بندہ ہے، عزت والا شخص ہے، یہ عزت والا بندہ ہے. اور کیا ہے؟ تونگری. یہ یقین اصل میں دولت، بڑی دولت، سب سے بڑی دولت. ہمارے پاس دولت کچھ اور ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کے پاس سب سے بڑی دولت تونگری. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے، تواضع کے بارے میں بتاتے ہیں. تواضع یعنی عاجزی انکساری کیا ہے؟ اصل عاجزی انکساری کیا ہے؟
لوگوں کو جو ہے نا آپ فرماتے تواضع کا ڈیفینیشن آپ فرماتے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہ تواضع ہے کہ جب بندہ اپنے گھر کے باہر نکلے اور گھر کے باہر نکلنے کے بعد کسی مسلمان اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. جب بھی آپ گھر کے باہر نکلے, آپ اپنے مسلمان سے ملے, کسی مسلمان سے ملے, آپ کے دل میں یہ ہونا کہ یہ مجھ سے بہتر, یہ تواضع ہے. اور یہ تواضع پسند ہے اللہ تعالیٰ. تواضع سے ہی اللہ تعالیٰ عبادت قبول کرتے, تواضع سے ہی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے, تواضع سے ہی اللہ تعالیٰ ہماری آخرت سنوارتے, تواضع سے ہی اللہ تعالیٰ ہمارا ہر کام جو ہے نا, ہمارے بگڑے ہوئے کام کو جو ہے نا سدھار دیتے اللہ تعالیٰ. تواضع سے ہی ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کو تواضع بڑا پسند. اگر تواضع نہیں ہے, تکبر ہے, تو آنے والا رزق بھی چلے آتا ہمارے تکبر کی وجہ سے, ہماری انانیت کی وجہ سے. تو یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ تواضع کیا ہے, جب تم گھر کے باہر نکلو تو مسلمان سے ملو تو یہ سمجھو, یہ یقین رکھو یہ بندہ مجھ سے بہتر ہے جس کسی کے سامنے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں, ہمارا کیا ہے, ہم جب گھر کے باہر نکلتے یا تو دکان جاتے, ہم کیا بولتے ہیں کہ سب لوگ میری تعریف کرنا, یہ دکان والا جو ہے نا میرے کو جو ہے نا یہ میرے کو معبود سمجھنا ہونا, دکان والا جو آیا تو عزت دینا انہیں, شرافت کے ساتھ رہنا میرے سامنے عزت و انکساری کرنا. ہم کیا سمجھتے ہیں, یہ میرے سامنے ایسا ہاتھ جوڑ کے رکھنا ہی نہیں میرے, جو بھی بندہ ہے آفسوں میں تو یہ کہ ہم کیا سمجھتے ہیں, انہیں میرے سامنے عاجزی انکساری کرنا. مگر یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم جاؤ کسی سے ملاقات ہو تو اپنے آپ کو ان سے کمتر سمجھو یا ان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو. اب ہم جب اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے یا ہم جب اپنے آپ اس کو جو ہے نا بہتر سمجھیں گے تو یہ کیا ہے, تواضع. اب یہ تواضع اللہ تعالیٰ کو پسند. تواضع کرے گا تو بندہ ہمیشہ مولا سے رجوع رکھے. اب یہ تواضع کب آئے گی, جب بندہ علم دین سے اپنے آپ کو جان لے گا کہ وہ کیا ہے اور اپنے مولا کو پہچان لے گا. پہلے تو اپنے آپ کو جان لے گا کہ میں کیا ہوں, میں محتاج ہوں, میں حاجت مند ہوں. قرآن سے, حدیث سے, تجربے سے, مشاہدے سے, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے, اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جتنی نشانیاں ہیں اس کو دیکھے گا, اپنے آپ کو دیکھے گا. سب سے زیادہ نشانیاں تو اس کے اندر ہے, ہمارے اندر ہی سب سے زیادہ نشانیاں ہیں. اپنے اندر جو نشانیاں دیکھے گا کہ میرا رول کیا ہے یہ نشانیوں میں کیا ہوں, میں کیسا پل رہا ہوں, یہ جب دیکھے گا اپنے آپ کو جانے گا, اپنے آپ کو جان کر یہ گواہی دے گا کہ میں تو محتاج ہوں, میں مالک نہیں ہوں, میں ناراضی ہونا, میں اپنے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا. جب یہ جانتے جانتے بندے کے اندر کیا ہوگا, تواضع اس کے اندر آئی. اب جو تکبر میں رہے گا اس کو جو ہے نا یہ غلط کی پہچان ہوگی کہ وہ کچھ ہے, وہ اس کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ وہ کچھ ہے. وہ اپنے مال کو دیکھے گا, وہ اپنی دولت کو دیکھے گا, وہ اپنے کاروبار کو دیکھے گا, وہ لوگوں سے جو تعریفیں مل رہی ہے اس کو دیکھے گا, وہ جو ہے نا پوزیشن کو دیکھے گا, وہ جو ہے نا اس کے جو ہے نا کمپنی میں جو ہے نا اس کی تعریف ہو رہی ہے اس کو دیکھے گا. یہ تمام چیزوں کو جو دیکھ کر وہ سمجھے گا کہ اصل چیز تو یہ ہے, یہ چیزوں کو دیکھ کر سمجھے گا کہ وہ کچھ ہے. جب وہ کچھ ہے سمجھے گا تو مطلب اس کے اندر تکبر ہے. وہ جو کچھ ہے سمجھے گا, تکبر آئے گا تو اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا, اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا, سامنے والے کو جو ہے نا کمتر سمجھے گا. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کو پسند کیا ہے, عجز و انکساری پسند. اور عبادت کا ڈیفینیشن اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ عجز و انکساری, ذلت و فقیری اور احتیاطی کا نام عبادت ہے. یعنی یہ جس کسی کو بھی آپ دے رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں, یا جس کسی سے بھی لے رہے ہیں مطلب عبادت دے رہے ہیں, یا مطلب عجز و انکساری آپ کسی کو دے رہے ہیں مخلوق میں تو وہ کیا ہے, وہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, اس کے فقیر بن رہے ہیں, اس کے سامنے رو رہے ہیں, پلا رہے ہیں, اس کو منا رہے ہیں, اس کو خوش کر رہے ہیں. تو وہ کیا ہے, اس کو معبود بنا لیا. یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگوں سے کہ میرے سامنے جو ہے نا یہ میری تعریف کرے, میرے سامنے عاجزی کرے, مجھے منائے, مجھ سے کہے کہ آپ کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ آپ عبادت دیں. تو عبادت اللہ کی ہے, اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے پیدا کرے انسان کو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو عبادت کیا ہے, عاجزی انکساری ہے. اللہ کے سامنے عاجزی, اللہ کے سامنے انکساری. جو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے نہیں دیتے. جو اللہ کا, کیونکہ اللہ کے سامنے عاجزی مطلب اللہ کا ڈر اس کے دل میں رکھتا. تو اور اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں کی بات کو قبول کرتا. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ جو میرا ڈر میرا خوف اس کے دل میں رکھتا ہے تو میں ایسے کی عبادت قبول کرتا ہوں, ایسے کی عبادت قبول کرتا ہوں, کیونکہ اس نے مجھے پہچان لیا, اس نے اپنے آپ کو بھی پہچان لیا. تو یہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے, اپنے مسلمان بھائی کو جب بھی نکلتا ہے باہر کسی سے ملے اس کو بہتر سمجھے, تو یہ تواضع ہے, یہ اللہ کو پسند. حدیث شریف میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپ کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا, اس کی تعریف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کو سن لیا. کچھ دن بعد وہ شخص آیا اس بارگاہ میں. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں, یعنی اس کی تعریف کر رہے ہیں, اس کی بڑائی کر رہے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے دیکھا اور ارشاد فرمایا میں تو اس کے چہرے پہ شیطان نشان جو ہے نا دیکھتا ہوں. مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے اور رسالت کے نور سے دیکھا کہ اس کے چہرے سے تو شیطان نشان معلوم ہوتا ہے, مطلب شیطان کا قبضہ دکھ رہا ہے اس کے چہرے پہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا اے شخص بتا مجھے, میں تجھے قسم دیتا ہوں بتا کیا تیرے دل میں یہ بات ہے یا نہیں کہ تو اپنے آپ کو قوم میں سب سے افضل سمجھتا ہے, تو اپنے آپ کو قوم میں سب سے افضل سمجھتا ہے, کیا یہ بات تیرے دل میں ہے یا نہیں, بتا, قسم دیتا ہوں میں تو کو بتا. تو وہ شخص کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں یہی بات ہے. مطلب کیا ہے, جو بندہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں شیطان نشان, مطلب اس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہے. کیونکہ شیطان کیا کیا تھا, شیطان نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں, اور وہی کام سب سے کرا رہا ہے. میں بہتر ہوں بولنا یہ شیطانی عمل. اب سب کے دلوں میں کیا ڈال رہا ہے, سب کے دلوں میں یہی بات ڈالتا ہے کہ میں بہتر ہوں, یا تو دولت بتا کے بہتری بتاتا ہے, یا تو علم کی بہتری, علم کا تکبر ڈالتا ہے, یا تو دولت کا تکبر, یا تو لباس کا تکبر, یا پراپرٹیز کا تکبر, یا ریفرنسوں کا تکبر, یا تو اپنے جو ہے نا نسب کا تکبر ڈالتا ہے, کسی نہ کسی تکبر میں ملوث کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو اس کے چہرے پہ شیطانی نشان دکھتا ہے مجھے, یہ تو مطلب اس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہے. اور اس کو قسم دے کے پوچھ رہے ہیں بتا کیا تو اپنے آپ کو قوم میں سب سے افضل تو نہیں سمجھتا, تو سمجھتا ہے یا نہیں بتا. تو وہ شخص نے قبول کیا, ہاں رسول اللہ میں قبول کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہوں. تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہے, بندہ اپنے آپ کو تواضع میں لائے, یعنی اپنے آپ کو اس کے اندر عاجزی ہو, اس کے اندر انکساری ہو, اس کے اندر اپنی حقیقت پہ اس کی نظر ہو کہ اپنے آپ کو وہ کیا ہے کچھ نہ سمجھے, جو بھی سمجھے سب کو اللہ کو دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈپارٹمنٹ ہے تکبر, اللہ بڑائی اللہ تعالیٰ کی ہے, تعریف اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعریف کے لیے پیدا کیا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف رب العالمین کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو شخص تھے. اب وہ دو شخص کیا تھے, دو شخص ایک دوسرے پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فخر کر رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں, ایک بات پہ فخر کر رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں. اب ایک شخص ہے وہ عرض کرتا ہے, وہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دوسرے شخص پر کہ میں تو فلاں کا بیٹا ہوں اور میں فلاں کا پوتا ہوں, میں فلاں کا جو ہے نا پر پوتا ہوں. اب اس نے اپنے جو نا اسی طرح 9 نسب, اس کی جو اوپر کی 9 نسلیں, اس نے 9 نسلیں گنوا دی. اب وہ تکبر کیا کر رہا ہے, فخر کیا کر رہا ہے, دوسرے چیز کو کیا کر رہا ہے, میں تو یہ نا فلاں کا جو نا بیٹا ہوں, فلاں کا پرپوتا ہوں, فلاں میرے دادا تھے, فلاں میرے پردادا تھے, میں ان کی نسل کا ہوں اور میں یہ ہوں. مطلب میں یہ ہوں, میرا خاندان یہ, میں یہ ہوں, میرا نسل یہ, میں یہ ہوں, میری دادا یہ. اب یہ گنوا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی, اے موسیٰ اس شخص کو کہہ دو جو اپنے نسب گنوا رہا ہے, اس کو کہہ دو کہ فرما دو اس کے 9 کے 9 سارے جو نسل والے ہیں, اوپر کی نسل والے سب دوزخ میں, اور یہ 10واں بھی دوزخی ہوگا. یا بتا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس وحی کے ذریعے اس کو بتا رہے ہیں کہ تو جو 9 نسلیں جو گنوایا اوپر کے وہ سب تو دوزخی ہے, تو ان پر فخر کر رہا ہے, جو دوزخ میں ہیں ان پر فخر کر رہا ہے, اور تو خود دوزخی ہے, اس کو فرما. مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا تکبر. اب یہاں پر تکبر کیا کس بات کا تھا, اس کو اپنی نسب کا تھا, اس کو فخر کس بات کا تھا, وہ بڑائی کس بات کی بیان کر رہا تھا کہ میں کچھ ہوں, میرا خاندان کچھ اور. تو کسی بھی معاملے میں یہاں تو نسب کا بتایا گیا ہے. اب ہم تو آج اس طرح کا تکبر نہیں کرتے, مگر ہمارے اندر ڈیفرنٹ ورائٹیز کے تکبر ہے. پیسوں کا بھی ہو سکتا ہے, دوست کا بھی ہو سکتا ہے, صلاحیت کا بھی ہو سکتا ہے, اپنے گھر کا بھی ہو سکتا ہے, اپنی زمین جائیداد کا بھی ہو سکتا ہے, بھائی کا بھی ہو سکتا ہے, ماں باپ کا بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی قسم میں سے تکبر ہمارے اندر ہو سکتا ہے. کسی بھی قسم کا ہو تو ہمیں توبہ کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے کہ مولا ہمیں یہ تکبر سے جتنے بھی تکبر ہمارے اندر ہے وہ نکال کے پھینک دے, ہمیں معاف کر دے. تو تکبر سے جو نا اللہ کی پناہ مانگنا ہے کہ اللہ مولا جتنی بھی تکبر ہم نے کیا ہے اس سے ہماری حفاظت فرما. تو یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں. یہاں پر نسب گنانے کے بعد اللہ کیا کر رہے ہیں, یہ 9 کے 9 دوزخی ہے, 10واں بھی دوزخی. تو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پاس خلیفہ ہے مسلمانوں کے, آپ کے پاس جو ہے نا ایک مہمان آیا. جب مہمان آیا تو آپ کچھ لکھ رہے تھے. آپ جب لکھ رہے تھے تو
وہ مہمان سامنے بیٹھے ہوئے تھے. جب لکھتے لکھتے کیا ہوا, وہ جو ہے نا چراغ میں جو ہے نا تیل ختم ہو گیا. چراغ میں جب تیل ختم ہو گیا تو تیل ختم ہونے کی وجہ سے وہ چراغ جو ہے نا بجھ گیا. تو آپ نے کہا, وہ مہمان نے کہا, اے حضرت آپ اپنے خادم کو حکم دے کہ وہ جو ہے چراغ میں تیل ڈال دے اور چراغ کو جو ہے نا جلا دے. حضرت نے کیا کہا, نہیں, میرا جو خادم ہے وہ گہری نیند میں ہے, وہ کچی نیند سو رہا ہے, وہ گہری نیند میں ہے, میں اس کو مطلب یہاں پر کیا ہے, خادم کو تکلیف نہیں دی آپ نے. اب آپ نے کیا کیا, خود آپ اٹھ کے تیل کو ڈھونڈا, تیل لیا, تیل لے کر چراغ میں ڈالا, چراغ میں ڈالنے کے بعد چراغ جلایا. جب چراغ جل گیا تو مہمان نے پوچھا, امیر المومنین آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی, اس کی کیا ضرورت تھی, آپ خود کیوں اٹھے, ایسی تکلیف لینے کی کیا ضرورت تھی آپ کو. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں جب تیل لینے گیا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا, جب تیل لے کر واپس آیا اور چراغ جلایا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہوں. مطلب میرے اندر کچھ بھی کمی نہیں, میں تو وہی عمر ہوں, پہلے بھی جو تھا میں ابھی بھی وہی ہوں. اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے بہتر وہی شخص پسند ہے جس کے اندر تواضع ہو. مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ گھر کا جو کام ہے آپ خود کر رہے ہیں, اور گھر کا کام کر کے اب کیا بتا رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے, سب سے زیادہ بہتر شخص وہ ہے جس کے نزدیک جو ہے نا, اس کے نزدیک جو نا تواضع اختیار کرے. اللہ کے نزدیک تواضع اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, یعنی اس کے اندر انکساری ہو, عاجزی ہو. اب فی زمانہ کیا ہے, کئی لوگ گھروں میں کام نہیں کرتے, مرد حضرات ہے مگر کام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے, اب ان کا یہ ہوتا ہے, ان کے اندر یہ اب جو کام نہیں کرنے والے ہیں ان کے کام نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے, وہ ان کے اندر تکبر ہوتا ہے. کیا تکبر ہوتا ہے کہ میں گھر میں کما رہا ہوں, میں صبح شام تک محنت کر رہا ہوں, میں جو ہے نا مہینے کو مہینہ جو ہے نا راشن لا رہا ہوں, میں اپنے گھر کی فکر میں لگے ہوا ہوں, میں رات دن ایک کر دے رہا ہوں, تو میرے کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں کر رہا ہوں, مطلب میں ان کے لیے کر رہا ہوں, تو یہ لوگ میرے کو ریٹرن میں یہ دینا, مطلب وہ کیا ہے, بڑائی میں آگے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے, اولیاء اللہ کی سنت ہے کہ گھر کا کام خود کرتے. یہاں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اللہ والے ہیں اور آپ خود اپنے گھر کا کام کر رہے ہیں, آپ کے اندر عاجزی, آپ کے اندر تواضع کا ہے, خود اٹھ رہے ہیں, خادم کو تکلیف نہیں دیے, حالانکہ اٹھا سکتے تھے, حالانکہ حق تھا, مگر اس کی نیند میں خلل نہیں لائے, اس کو تکلیف نہیں دی, خود اٹھے, خود اٹھ کے لا کر کیا کہہ رہے ہیں, اپنی حقیقت میں نظر ہے, میں تو وہی عمر ہوں, میرے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے, میں کوئی گھر کا کام کر لیا تو میں وہی عمر ہوں, گھر کا کام نہیں بھی کرا تو وہی عمر ہوں, تیل لانے سے پہلے بھی وہی عمر ہوں, تیل لانے کے بعد بھی وہی عمر بن عبدالعزیز ہوں, تو میرے اندر تو کوئی فرق نہیں آیا, میں تو وہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کو آپ کیا فرما رہے ہیں, سب سے بہتر تو وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تواضع اختیار کرے, انکساری اختیار کرے, یہ اللہ کو پسند. مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم آج فی زمانہ کیا ہے, ہمارے اندر کانسیپٹ کیا ہے کہ جو مرد حضرات ہے وہ گھر کا کام نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے, مطلب وہ اپنے آپ کو کیا ہے, اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیونکہ گھر کی جو ہے نا پرورش میں لگا ہوا ہوں, گھر میں جو ہے نا مال لا رہا ہوں, گھر میں پیسہ لگا رہا ہوں, گھر میں جو ہے نا گھر کے جو ہے نا نوکری کر رہا ہوں, بزنس کر رہا ہوں, مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور سب میرے سامنے جو ہے نا سب میرے کام کر دینا. مطلب یہ کیا ہے, یہ سنت کے خلاف بھی ہے, اور یہ کیا ہے, نفس کی جو ہے نا تکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے, بندے کی جو ہے نا عاجزی پسند ہے, بندے کی انکساری پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 2 چیزوں کے بارے میں اختیار دیا گیا کہ 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو اختیار کرو, کوئی ایک چیز کو اختیار کرو. نبی کریم وہ 2 چیزیں کیا تھی, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دی, وہ کیا تھی, ایک بادشاہت آپ کے سامنے رکھی اور نبوت, بادشاہت نبوت یہ ایک چیز, اور دوسری کہ بندگی اور رسول. کیا تھی دوسری چیز, بادشاہت اور نبوت تھی, اور ایک بندگی اور رسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز طلب کی ہے کہ میں بندہ اور رسول رہوں گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تواضع, سب سے اعلیٰ تواضع, سب سے اعلیٰ انکساری, تمام تقوی توحید والوں کے جو سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے میں نے بادشاہت کو طلب نہیں کیا, میں نے بندگی کو اختیار کیا, اور میں نے کہا کہ یا اللہ میں بندگی اور رسول رہوں گا, یہ میرے لیے بہتر ہے, یہ میرے لیے میں پسند کرتا ہوں, یہ آپ نے فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی ہتھیلی مبارک میں جو نا تھوکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا اپنے لعاب دہن جو نا ہتھیلی میں رکھے اور انگلی اس پر رکھا, اور انگلی مبارک کو رکھ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم کی اولاد کیا تو مجھ سے بچ جائے گا, میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا, اس جیسی چیز سے میں نے تجھے بنایا ہے, مگر جب تو جوان بنتا ہے اور لباس پہن کر اس طرح پھرتا ہے کہ زمین بھی فریاد کرنے لگتی ہے, مطلب تو
ایسی چیز سے دیکھو پیدا کیا مگر تو تکبر کے ساتھ پھرتا ہے اور تو مال جمع کرتا ہے اور جو ہے نا خرچ نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے جب تیری روح نکل جاتی ہے اور گردن میں پہنچ جاتی ہے تو جب کہتا ہے کہ میں صدقہ کروں گا, مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صدقے کا وقت نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں, ایسی چیز سے پیدا کرے کہ بندہ اس ایسی چیز کو نہیں دیکھ رہا اور تکبر کر رہا ہے, تکبر کر کے زمین میں پھر رہا ہے, مال میرا دیا ہوا مال جمع کر رہا ہے, جب میں پوچھ رہا ہوں مال میرے لیے خرچہ کرو, خرچہ نہیں کر رہا, اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے, روح نکل جاتی ہے, گردن میں رہ جاتی ہے, اٹک جاتی ہے, قریب ہوتا ہے موت کے, تو کہتا ہے صدقہ کرے گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وقت صدقہ کا نہیں, صدقہ کا وقت ہو گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بندہ جو ہے نا اپنی حقیقت کو دیکھے, بندہ یہ جان لے وہ کون ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا مولا, کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما مولا, ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے, ہمارے اندر تواضع انکساری داخل فرما دے مولا, ہمارے اندر سے تکبر نکال دے مولا, ہمارے اندر سے کبریائی نکال دے مولا, ہمارے اندر سے میپن نکال دے مولا, ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ کر دے مولا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.